اہل بیت کے مقابلے پہ غیر معصوم کی بات تو اور ہے. میں پوری قوت خطابت صرف کر کے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اہل بیت کے مقابلے پر کبھی انبیاء کو بھی نہ لائیے گا. انبیاء ما سلف، پیغمبر اکرم سے پہلے آنے والے انبیاء، وہ بھی عظمت کے سلسلے میں اہل بیت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ کہیں گے کیسے؟ ہاں دلیل بھی سنیے. لیکن میں یہاں پہ مجلس پڑھ رہا ہوں، کتنا پسینہ ہے جو نکل رہا ہے. کسی کو فکر ہوئی کہ حسن کمیلی کا پسینہ بہت بہ رہا ہے، کوئی انتظام کرنا چاہیے؟ کسی کو فکر نہیں ہے. کیوں فکر ہو؟ ارے پسینہ ہے، بہ جائے گا، ابھی جا کے پانی پیئیں گے، دودھ پیئیں گے، جوس پیئیں گے، پسینے کا بدل آ جائے گا. لیکن ابھی ذرا سا انگلی کٹ جائے اور خون کے قطرے نکلنے لگے تو ادھر سے بزرگ اٹھیں گے، ادھر سے بچہ اٹھے گا، ادھر سے جوان اٹھے گا، سب پریشان. میں نے کہا پسینہ اتنا نکل گیا، کسی کو کوئی فکر نہیں. خون کے 3-4 قطرے کیا نکلے، سب پریشان ہو گئے. آپ کے اس عمل نے طے کیا کہ پسینے اور خون کا کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. توجہ فرمائیں، پسینے اور خون کا کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. تو اب اہل بیت کا مقابلہ انبیاء سے بھی نہ کیجیے گا، اس لیے کہ انبیاء بنے محمد کے پسینے سے، اور اہل بیت وہ ہیں جن کے لیے نبی نے کہا لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، عظموں کا عظمی، قلبوں کا قلبی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اہل بیت کے غلاموں کا دنیا مقابلہ نہیں کر سکتی. کہ پوری تاریخ ظلم کے مقابلے پہ ایک مختار پیدا کریں گے. اور کیسا مختار؟ آج ہر طرف سے آوازیں، ہر طرف سے گفتگو، ہر طرف سے تہمتیں. مگر ایک پہچان بتا دیتا ہوں آپ کو، جب بھی کسی کے اوپر اہل بیت کے دشمنوں کی طرف سے بہت زیادہ الزامات لگے، بہت زیادہ تہمتیں لگے، بہت زیادہ پروپیگنڈا ہو، تو سمجھ لیجئے کہ یہ اہل بیت کا سب سے بڑا عاشق ہے. یہ عشق کی پہچان ہے. پیغمبر کی ایک حدیث اس موقع پہ مجھے یاد آئی. پیغمبر فرماتے ہیں شہادت امام حسین کی خبر دینے کے بعد کہ اللہ ایک مرد مجاہد کو پیدا کرے گا جو میرے حسین کے دشمنوں سے ایسا انتقام لے گا کہ اس کی تلوار کی تلخی دشمنوں کی نسلوں میں بھی باقی رہے گی. توجہ نہیں فرمایا، ذرا سا غور کیجئے. اس کی تلوار کی تلخی دشمنوں کی نسلوں میں باقی رہے گی. جس کی تلوار کی تلخی نسلوں میں باقی رہے اسے مختار کہتے ہیں. اور کیسا مختار؟ جو راتوں کو عبادتیں کرتا ہے اور دن میں اسلحے کے اوپر یہ کہہ کے دھار لگاتا ہے کہ وہ دن کب آئے گا جس کی مجھے خوشخبری دی گئی ہے. پورے کوفے کے اندر بلکہ پورے عرب کے اندر واقعات مشہور ہیں. لوگوں کو معلوم ہے کہ ایک علی کا ایسا سرفرا دیوانہ بھی ہے کہ جو ابھی قید سے رہا ہوا ہے، کل تک مجبور محض تھا اور آج یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اہل بیت کے دشمنوں سے انتقام لوں گا، میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، میں خون کے ایک ایک قطرے کا انتقام لوں گا. یہ گفتگو عام لوگوں سے ہوتی ہوئی حجاج ابن یوسف ثقفی تک پہنچی. بس اسی کے اوپر مجھے بات کو آج کی منزل میں تمام کر دینا ہے. حجاج ابن یوسف ثقفی، دیکھیں کچھ ظالم تاریخ میں ایسے ہیں کہ جن کا نام لینے کے بعد تعارف کرانے کی بھی ضرورت نہیں رہتی، اس لیے کہ انہوں نے اتنے ظلم کیے کہ اپنے ظلم کی وجہ سے یہ پوری تاریخ کے اندر مشہور ہیں. کیسے کیسے ظالم گزرے ہیں میں کیا آپ کی خدمت میں عرض کروں. کس طرح سے شریعت کو بدلنے کی کوشش کی گئی. ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں تاریخ میں کہ جن کی یہ تمنا تھی کہ ہم خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر ایک کمرہ بنوائیں. ذرا غور کیجئے گا کتنی
تلخ بات ہے، مگر تاریخ کا المیہ ہے کہ یہ سب صرف مسلمان نہیں بلکہ مسلمانوں کے حکمراں تھے۔ خانہ کعبہ کی چھت پر ایک کمرہ بنوانے کی تمنا رکھتے تھے، کس لیے؟ تاکہ ہم وہاں پر جا کر عیاشی کر سکیں اور عام لوگ یہ تصور بھی نہ کر سکیں کہ کوئی ایسا انسان بھی ہے جو اتنی جرات کر سکتا ہے کہ خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر جا کر اپنی خواہشات نفسانی کو پورا کرے۔ ایسے ایسے حکمراں، ایسے ایسے ظالم، آپ اندازہ کر رہے ہیں، ایسے ایسے لوگ گزرے۔ حجاج کون ہے کہ جسے عبد الملک نے اپنے دور میں دمشق کا گورنر بنایا، اور اس نے شیعیان علی پر ایسے مظالم کیے ہیں کہ زبان بیان کرنے سے لغزش کرتی ہے اور قلم لکھنے سے کانپتا ہے، احساسات اور جذبات قابو میں نہیں رہتے بیان کرتے وقت۔ کیسے مظالم؟ اس سے پہلے اس کا عقیدہ بتا دوں آپ کو۔ جب یہ کرسی اقتدار کے اوپر آیا اور گورنری اسے ملی تو اس نے قرآن کریم کو شراب کی حوض میں ڈالا اور شراب کے حوض میں ڈال کے کہا کہ جا، آج سے تیرا اور میرا رشتہ ٹوٹتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ ایسا ظالم کہ جس نے پیغمبر اکرم کے خاص اصحاب کو بلا کر ان کی پیشانیوں اور ہاتھوں پر لوہے کی سلاخیں گرم کر کے داغ لگوائے اور کہا کہ یاد رکھنا، تمہیں پیغمبر کا صحابی ہونے کی بنا پر جو عزت حاصل ہے، اس عزت کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھنا۔ یاد رکھنا کہ تمہارے اوپر ایک حاکم بھی ہے جس کا نام حجاج ہے، جس نے اہل بیت کے چاہنے والوں کو قید کرنے کے لیے خاص قسم کے قید خانے بنوائے، ایسے قید خانے کہ جہاں خاص عاشقان علی کو بند رکھا جاتا تھا۔ اور کیسے بند؟ کہ جن کے دیواروں کے اوپر چھت نہیں تھی، سایہ نہیں تھا، دن کی گرمی اور رات کی اوس گرتی تھی، اور قید خانے کے اندر کچھ درخت کھڑے ہوئے تھے، اگر لوگ اس درخت کی طرف جاتے تھے کہ کچھ دیر سائے میں بیٹھ جائیں تو دیواروں کے اوپر جو پہرے دار تھے وہ ان کے اوپر تیر برساتے تھے، واپس دھوپ کے اندر جاؤ۔ حد یہ ہے کہ جب اس کے قید خانے سے رہائی ملی، اب میں یہ جملہ کیسے عرض کروں، بہرحال آپ کو ایک واقعہ یاد دلاتا ہوں۔ ابھی چند دن پہلے عراق کا ایک قید خانہ ٹوٹا تھا۔ اگر جن لوگوں کی تاریخ پر نگاہ ہے وہ میری بات کو فوراً سمجھ جائیں گے، جو اخبارات پڑھتے ہیں۔ جب قید خانے کا دروازہ ٹوٹا اور قیدی رہا ہوئے تو اس قید خانے میں کچھ خواتین بھی تھیں۔ لوگ تو باہر نکل آئے لیکن خواتین قید خانے سے باہر نہیں آتی تھی۔ توجہ فرمائیں، بس حد ادب ہے، میں آپ کو متوجہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ خواتین باہر نہیں آتی تھی۔ جب لوگوں نے ان سے پوچھا کہ قید خانہ کھل گیا، آپ رہا کر دی گئی، باہر کیوں نہیں نکلتی؟ تو انہوں نے سروں کو جھکا کے کہا باہر کیسے نکلیں، باہر کیسے نکلیں؟ اگر ہمیں باہر نکالنا ہے تو پہلے لباس تو بھیجو، پہلے پردے کا انتظام تو کرو۔ یا تمہیں معلوم نہیں ہم کس کیفیت میں ہیں؟ یہ ظلم جو آج سے چند برس پہلے اخباروں کے اندر باقاعدہ شائع کیا گیا، اس جرم کا ایجاد کرنے والا، اس ظلم کی ایجاد کرنے والا حجاج ہے کہ جس نے اہل بیت کے عاشقوں کو برہنہ کر کے قید خانوں کے اندر مقید رکھا۔ یہ کوئی داستان نہیں ہے کہ جسے سن کے آپ یہاں سے اٹھ جائیں، بلکہ جا کے اپنے گھروں پہ بستر پہ لیٹ کے رات میں غور کیجئے گا کہ کس پرآشوب دور سے ہو کے تاریخ شیعت گزری ہے، کتنی قربانیاں دے کر بزرگوں نے یہ احکامات اور یہ پیغام ہم تک پہنچائے ہیں۔ ایسا ظالم کہ جو صبح کو آ کے اپنے دربار میں بیٹھ جاتا تھا اور اس وقت تک لقمہ نہیں توڑتا تھا، دسترخوان سجا ہوا ہے، ناشتہ لگا ہوا ہے، مگر یہ کہتا تھا نہیں،
ابھی میں ناشتہ نہیں کروں گا، بلکہ سامنے قاتل گردن پر تلوار رکھے ہوئے سید زادوں کو لیے ہوئے کھڑا ہے، خاص طور سے سادات کا قتل اسے پسند تھا، یہ بیٹھا ہوا ہے، لوگ کہتے ہیں بسم اللہ کیجئے، لقمہ توڑیے، کھانا کھائیے، ناشتہ کیجئے، کہا ابھی نہیں، اشارہ کرتا تھا۔ غلام اس کا جلاد قیدی کو لے کے اس کے قریب آتا تھا، یہ اطمینان سے بیٹھ جاتا تھا۔ جب سید زادے کے سروتن میں جدائی کر دی جاتی تھی اور اس کے خون کا فوارہ اس کے لباس کے اوپر آتا تھا تو یہ کہتا تھا ہاں 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 اب مجھے کھانا کھانے میں لطف آئے گا، اور اس کے بعد کہتا تھا سنو سنو، اس خون کو بہتا ہوا دیکھ کر مجھے وہ آرام ملتا ہے اور اس آسودگی کا احساس ہوتا ہے کہ جو مجھے اپنی عشرت گاہ کے اندر بھی نہیں ہوتا، اپنے حرم کے اندر بھی وہ لذت مجھے نہیں ملتی جو لذت مجھے علی کے چاہنے والوں کا خون بہانے کے بعد ملتی۔ یہ ذرا سا کیریکٹر تھا جو میں نے آپ کو بیان کر دیا۔ سنیے، جناب مختار کے قصے ہیں، جناب مختار کی باتیں جو مجمع کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، وہ باتیں اس تک پہنچتی ہیں کہ اہل بیت کا ایک ایسا غلام بھی ہے جو ببانگ دوہر یہ کہتا ہے کہ میں قتل حسین کا انتقام لوں گا، میں خون شہداء کا انتقام لوں گا۔ اس نے کہا جاؤ گرفتار کر لو اور گرفتار کر کے ہمارے سامنے پیش کرو۔ گرفتار کیا گیا اور جکڑ کے ایک خچر کے اوپر زبردستی سوار کر کے، بس یہ آخری بات ہے، اس کے بعد ربط مسائی، گرفتار کر کے حجاج کے دربار میں جناب مختار کو لایا گیا۔ اب دیکھیے علی والوں کا طریقہ کیا ہوتا ہے، علی والے گفتگو کس طرح کرتے ہیں، علی والوں کا انداز کیا ہوتا ہے۔ بس یہاں پہ ذرا سا آپ متوجہ ہو جائیے، یہ مختار کی بات نہیں ہے، یہ ہر علی والے کی بات ہے، اس لیے کہ میری اس گفتگو کا مقصد کیا ہے؟ اس گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ مختار صرف کسی شخصیت کا نام نہیں ہے، بلکہ مختار ایک جذبے کا نام ہے جو ہر شیعہ کے دل میں موجود ہے۔ توجہ فرمائیں، میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ مختار ایک جذبے کا نام ہے جو ہر علی والے کے دل میں موجود ہے۔ کون سا جذبہ؟ ظالموں سے انتقام لینے کا جذبہ، خون شہداء کا بدلہ لینے کا جذبہ، ہر شیعہ کے دل میں وہ جذبہ موجود ہے۔ آج آپ کا وہ جذبہ جب مجسم ہو جاتا ہے تو دربار میں کس طرح گفتگو کرتا ہے وہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ اگر متوجہ ہیں تو ایک بھرپور صلوات پڑھ دیجئے بابا سے بنا۔ عزیزان محترم، گرفتار کر کے لایا گیا ایسا ظالم حکمراں کہ جس کے نام کے ساتھ تاریخ میں سفاک لکھا ہے۔ سفاک یعنی خون کا پینے والا، سفاک یعنی خون کا بہانے والا، سفاک یعنی خون کو پانی سے بھی کم سمجھنے والا۔ اس کے سامنے مختار کو زنجیروں میں جکڑ کے لایا گیا۔ ایک نگاہ غلط پورے دربار کے اوپر مختار نے دوڑائی۔ اب دیکھیے علی والے کا ایمان اور عقیدہ کیسا ہوتا ہے۔ اور ایک مرتبہ جب حاکم کے سامنے پیش کیے گئے تو کہتا ہے اے مختار، میں نے یہ سنا ہے کہ تم سماج کے اندر لوگوں سے یہ کہتے پھرتے ہو کہ ہم خون شہداء کا انتقام لیں گے۔ جملہ سن لیا آپ نے؟ مختار، میں نے یہ سنا ہے کہ تم یہ کہتے پھرتے ہو کہ میں خون شہداء کا انتقام لوں گا۔ سنا جناب مختار نے، مسکرائے اور مسکرا کے کہا تو نے بالکل غلط سنا ہے، تو نے بالکل غلط سنا ہے، میں یہ کہتا نہیں پھرتا